صبح کے وقت اذان سے پہلے اب سے 22 برس قبل ادھر عمر میں پہلی دفعہ روئی تھی میں۔ کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کو سن کر میری ماں ہنس دی تھی۔ میری آواز نے اس کو شاید اس کے ہونے کا یقین بخشا تھا۔ دکھ کے ایک لمبے سفر اور اذیت کی کئی راتیں بسر کرنے پر اس نے تخلیق کیا تھا مجھ کو۔ میری تخلیق کے بعد اس نے نئی زندگی پائی تھی جسے آنسوؤں نے میرے تپسما دیا۔ ہر نئے سال کی 24 نومبر کی سحر دکھ کا ایک رنگ نیا لے کر میرے گھر اتری، اور میں ہر رنگ کے شایان سواگت کے لیے نظر کرتی رہی۔ کیا کیا تحفے، کبھی آنگن کی ہری بیلوں کی ٹھنڈی چھایا، کبھی دیوار پر اگتے ہوئے پھولوں کا بنفشی سایہ، کبھی آنکھوں کا کوئی تفلق معصوم، کبھی خوابوں کا کوئی شہزادہ کہ تھا کوکاف کا رہنے والا، کبھی نیندوں کے مسلسل کئی موسم تو کبھی جاگتے رہنے کی بے انت رتیں، رس بھیگی ہوئی برسات کی کاجل راتیں، چاندنی پی کے مچلتی ہوئی پاگل راتیں۔ وقت نے مجھ سے کئی دان لیے، اس کی باہیں میری مضبوط پناہیں لے لیں، مجھ تک آئی ہوئی اس کی سوچ کی رائیں لے لیں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ بے فیض نگاہیں لے لیں، رنگ تو رنگ تھے خوشبوئے حنا تک لے لی، سایہ ابر کا کیا ذکر رد تک لے لی، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے مہم دعا تک لے لی۔ ہر نئے سال کی ایک تازہ سلیب میرے بے رنگ دریچوں میں گڑی، قرض ضیابائی طلب کرتی رہی، اور میں تقدیر کی مشاطہ مجبور کی مانند ادھر اپنے خوابوں سے لہو لے کر دست قاتل کی حنا بندی میں مصروف رہی، اور یہاں تک کہ سلیبیں میری قامت سے ہونے لگیں بڑی۔ ہاں، کبھی نرم ہوا نے بھی دریچوں پہ میرے دستک دی، اور خوشبو نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ رنگ نے کھیل رچانے کو کہا بھی، لیکن میرے اندر کی یہ تنہا لڑکی رنگ و خوشبو کی سکھی نہ بن سکی۔ ہر نئی سالگرہ کی شمع میرے ہونٹوں کے بجائے شام کی سرد ہوا نے گل کی، اور میں جاتی ہوئی رت کے شجر کی مانند تنے تنہا و تہی دست کھڑی، اپنے ویراں کوڑوں سے ٹکائے سر کو، خود کو تقسیم کے نادیدہ عمل میں گزرتے ہوئے بے بس دیکھا کہ آج 21ویں سلیبوں کو لہو دے کے خیال آتا ہے اپنے 22ویں مہمان کی کس طرح پذیرائی کروں۔ آج تو آنکھ میں آنسو بھی نہیں، ماں کی خاموش نگاہیں میرے اندر کے شجر میں کسی کونپل کی مہک ڈھونڈتی ہیں، اپنے ہونے سے میرے ہونے کی مربوط حقیقت کا سفر چاہتی ہیں، خالی سیپی سے گہر مانگتی ہیں۔ میں تو موتی کے لیے گہرے سمندر میں اترنے کو بھی راضی ہوں، مگر ایسی برسات کہاں سے لاؤں جو میری روح کو پتسما دے۔